ایک نظریہ یہ ہے کہ دھوکہ دینا ہے، تو اصل جنگ نظریات کی ہوتی ہے، اور ہمیں اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے کہ الیکشن کون جیتے گا، الیکشن کون ہارے گا. ٹھیک ہے، وہ کچھ حد تک ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن بہت کم حد تک، کیونکہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ایسا نہیں ہے کہ یہ آ جائیں گے تو یہ معاشرے بہت اچھے ہیں، یہ کوئی عدل و انصاف کے لیے لڑنے والے ہیں. جنگ آئیڈیالوجی کی عزیزان محترم، کیونکہ بات آ گئی تو اس چیز کو بھی بیان کر دوں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. تو ہم نے آپ کے سامنے ایک چیز پیش کی، دھوکہ نہیں دینا ہے، یہاں دھوکہ دینا ہے. ٹھیک ہے، سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ بات ہندوستان سے ریلیٹڈ ہے تو اس بات کو آج بیان کر دوں گا. کل انشاءاللہ حضرت زہرا کی سیرت میں سے اصول کو لا کے آپ کے سامنے. آج ہم نے سیرت کی گفتگو کی کہ حضرت زہرا کی سیرت کیا تھی اور ان کے مقابل میں لوگ تھے، ان کی سیرت کیا تھی، اور آج کے زمانے میں ہمیں کیسے سیرت حضرت زہرا کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کل انشاءاللہ ایک گفتگو ہوگی ہندوستان کے سلسلے میں، کیونکہ گفتگو آ گئی تو اس بات کو بھی بیان کر دوں. اذان محترم، ہندوستان میں کیا ہوگا؟ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا کیا ہوگا ہندوستان میں، کیا ہوگا ہندوستان میں؟ ہمارے لیے تو واضح ہے کیا ہوگا، آپ کے لیے واضح ہو نہ ہو، ہمارے لیے واضح. کیا ہوگا ہندوستان میں؟ ہندوستان میں ظہور ہوگا. ظہور پوری دنیا میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. جب ظہور ہوگا تو امام ہندوستان کے لیے بھی ظہور کریں گے نا. کسی کو شک ہے؟ نہیں ہے. شک کس بات میں ہے؟ شک اس بات میں ہے کہ وہ ظہور کے لیے جو کام کرنا ہے اس میں میرا کوئی رول ہوگا یا نہیں ہوگا. شک اس بات میں، ظہور تو ہونا ہے. اچھا، تاریخ، فلسفہ تاریخ جو ہم کو چیز بتاتی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ہزاروں سال سے جب سے انسان ہیں تب سے کیا ہوتا ہے؟ تب سے ایک ظالم حاکم بنتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، ظلم بڑھتا ہے، لوگ قیام کرتے ہیں، وہ ظالم ختم ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، انقلاب اس سماج میں آ جاتا ہے. اب اس کے بعد کتنے دن تک باقی رہتا ہے یہ الگ مرحلہ ہے. بنی امیہ بہت طاقتور تھے یا نہیں تھے؟ ہم نے دیکھا نا، بنی امیہ بہت طاقتور تھے. حجاج بن یوسف اور یزید اور کن کن کو دیکھا ہم نے، تھے نا. اس کے بعد بنی عباس بہت طاقتور تھے. جو جب طاقت پہ تھا تو ایسا لگ رہا تھا اس سے بڑا کوئی طاقتور ہو ہی نہیں سکتا. ہر زمانے میں ایسی ہوتا ہے، جو آج لوگ موجود ہیں لوگوں کو لگتا ہے ان سے زیادہ طاقتور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہوتا کیا ہے تاریخ میں؟ تاریخ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ دیں گے، بے وقوف بنائیں گے، جھوٹ بولیں گے، مکاری کریں گے، ظلم کریں گے، لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، لوگ قیام کریں گے، پھر ان کو نابود کریں گے. یہ قانون انسانیت، قانون بشریت. یہاں پر جو چیز مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بیداری مسنگ ہے. کب سچویشن چینج ہوگی؟ تب سچویشن چینج ہوگی جب لوگوں میں بیداری ہوگی اور لوگ بیدار ہو کے انقلاب کریں گے. ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس یہ ہے، سب ہونے دو. جو دشمن خدا ہوتا ہے وہ احمق ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، کیونکہ اپنی طاقت و قدرت پہ اس کو اتنا گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی بھول کر دیتا ہے کہ وہ بہت ہی بچوں جیسی بھول کرتا ہے، اور وہ کرے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نہیں ہے. اچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی چیز بیان کر دوں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جنگ قدرت کی نہیں ہے، جنگ یہ ہمارے لیے کلیئر ہونی چاہیے. ریسنٹلی دہلی میں جو رولنگ پارٹی ہے ہندوستان کی، وہ الیکشن ہار گئی. تو جو پارٹی کے ہیڈ تھے وہ ایک انٹرویو میں بولتے ہیں، پوری توجہ کا طالب اذان محترم، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن جو ہار گئے، ہم الیکشن ہار گئے لیکن ہماری آئیڈیالوجی جیت گئی. کیوں؟ کیونکہ سامنے والی پارٹی تھی جو جیتی ہے، اس نے تمام راہ و روش ہماری اپنائی تھی. ویسٹ بنگال میں الیکشن ہار گئے لیکن آئیڈیالوجی مضبوط ہوئی. کیوں؟ کیونکہ سامنے والی پارٹی نے جو راہ و روش اپنائی تھی وہ ان کی آئیڈیالوجی تھی. یعنی ان کی آئیڈیالوجی مضبوط ہوئی، الیکشن ہار گئے. ہم الیکشن جیتنے اور ہارنے کے لیے لڑتے ہیں، وہ الیکشن آئیڈیالوجی کے لیے لڑتے ہیں.
ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے جو کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی؟ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان عدل و انصاف کے لیے قیام کرے، اور جو مستضعف طبقہ ہے، جو اوپریسڈ اور ویک طبقہ ہے، وہ یونائٹ ہو، الیکشن جیتنے کے لیے نہیں، وہ یونائٹ ہو کیونکہ انہیں اپنا حق ملنا چاہیے۔ دین نے آ کے انہیں ان کا حق دلانے کے لیے دین آیا تھا۔ وہ بیدار ہوں اس لیے کہ انہیں ان کا حق چاہیے۔ شاید اس کے رزلٹ میں الیکشن بھی جیت جائیں، لیکن الیکشن جیت جائے بیداری نہ ہو، ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیداری ہو، الیکشن ہار جائے، ہم فائدے میں۔ جنگ آئیڈیالوجی کی جنگ۔ مولانا اس کو ووٹ دے کے نہیں، اگر ووٹ دیں گے تو الیکشن ہار جائیں گے۔ ہار جائیں الیکشن، آپ کو کس نے بولا الیکشن جیتنا ہے؟ آپ کو اپنی آئیڈیالوجی مضبوط کرنی ہے۔ 60 کے بدلی 20 پارلیمنٹ میں ہو، لیکن ایسے لوگ ہوں جو آپ کے ہوں، آپ کی بات کر سکے، وہاں پر دوسروں کے غلام نہ ہوں۔ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، یہ یاد رہے۔ ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اوپریسڈ اور ویک کلاس، جو رسول اللہ نے مکہ میں کیا، آپ کے سامنے کل پیش کیا تھا، جو مظلوم تھے، جو غلام تھے، ان کو کھڑا کیا رسول اللہ نے۔ ظلم سہے وہ لوگ، آخر میں فتح مکہ ہوئی، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیالوجی بالکل کلیئر ہے، راستہ بالکل کلیئر ہے، ہم میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے۔ شہادتیں ہونی ہیں، خوب کربلا والے ہم نے بچپن سے عزاداری اور امام حسین کی قربانیاں اس لیے سنی تھی کہ ہم شہادت سے ڈریں، جیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت زینب جیل میں جا سکتی ہیں، زندان میں جا سکتی ہیں، امام سجاد جا سکتے ہیں، تو میں نہیں جا سکتا؟ بھوکے رہنا پڑے گا۔ رمضان آتا ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ سکھانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے راستہ بالکل کلیئر ہے، ہماری آئیڈیالوجی بالکل کلیئر ہے۔ ہماری آئیڈیالوجی کیا تھے؟ وہ اصول جو حضرت زہرا لے کے آئی تھیں، ان اصولوں کو اپنے سماج میں حاکم قرار دیں۔ جب ہمارا سماج ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو لوگ ہمارے سماج سے اٹریکٹ ہوں۔ ابھی ہم ان اصولوں کے مطابق ہمارا سماج نہیں ہے، یہ ہماری چیلنج ہے عزیزان محترم۔ بس ہم لوگوں کو بیدار ہونا ہے، اور یہ مجلس وسیلہ ہے اس بیداری کے لیے۔ یہ مجلس وسیلہ ہے ظہور کی تیاری کے لیے، یہ مجلس وسیلہ ہے ہمیں اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے۔